برطانوی مسافر بردار جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے چوتھے دن 15 اپریل 1912 کی صبح شمالی بحر اوقیانوس میں نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل سے 640 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد دو حصوں میں ٹوٹ کر ڈوب گیا۔ جہاز میں موجود 2240 مسافروں اور عملے میں سے 1500 سے زائد اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے فوراً بعد ڈوبے ہوئے ٹائٹینک کو تلاش کرنے کی تجاویز پر بحث کی گئی اور بالآخر اسے مسترد کر دیا گیا، کیونکہ ٹائٹینک کا ملبہ اس وقت کی ٹیکنالوجی کے حدود سے باہر تھا۔ سال 1985 تک ٹائٹینک کو تلاش کرنے کی سنجیدہ کوششیں نہیں کی گئیں۔ رابرٹ بیلارڈ، جو کہ یونیورسٹی آف روڈ آئی لینڈ کے ماہر بحریہ تھے، اس سے پہلے وہ نیوی اور آرمی میں ریزرو میں انٹیلیجنس آفیسر کے طور پر خدمات انجام دے چکے تھے۔ سال 1982 بیلارڈ نے یو ایس نیوی حکام سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ ٹائٹینک کی تلاش کے لیے سبمرسیبل ٹیکنالوجی کو فنڈ دیں۔ یو ایس نیوی کے سب میرین وارفیئر پروگرام کے حکام کو اس ٹیکنالوجی میں دلچسپی تھی، لیکن ٹائٹینک کے لیے نہیں بلکہ ایک خفیہ مشن کے لیے۔ وہ خفیہ مشن کیا تھا؟ دراصل وہ یو ایس ایس تھریشر اور یو ایس ایس اسکارپین کے ملبے کو تلاش کرنا چاہتے تھے، جو 1963 اور 1968 میں شمالی بحر اوقیانوس میں ڈوب گئے تھے، اور یہ دونوں آبدوزیں نیوکلیئر ہتھیاروں کے ساتھ لیس تھیں۔ در حقیقت امریکی بحریہ ان دونوں ایٹمی آبدوزوں کو تلاش کرنا چاہتی تھی۔ یو ایس بحریہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ اس کی ٹائٹینک کی تلاش کے لیے مالی اعانت صرف اس صورت میں کرے گی اگر وہ ڈوبی ہوئی دونوں آبدوزوں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس مشن کے لیے 4 ماہ کا وقت دیا گیا تھا۔ 2 ماہ فی آبدوز کے لیے اسائن کیے گئے تھے۔ دونوں آبدوزوں کا ملبہ تلاش کرنے کے بعد 22 اگست 1985 نور بیری جہاز سائٹ پر پہنچا، جہاں دونوں آبدوزوں کا ملبہ پڑا تھا۔ دونوں آبدوزیں گہرائی میں بہت زیادہ دباؤ سے پھٹ چکی تھیں۔ سمندر کی تہہ میں ان کے ہزاروں ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ پھر بیلارڈ نے یو ایس بحریہ کو آرگو کی مدد سے دونوں آبدوزوں کا ملبہ دکھایا۔ یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ آرگو ایک بغیر پائلٹ کے ویڈیو کیمرہ سسٹم ہے، جس کو زیر سمندر بھیج کر چیزوں کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ دونوں آبدوزوں کا ملبہ مل چکا تھا۔ 4 ماہ کے مشن کو ختم ہونے میں صرف 12 دن باقی تھے۔ اب بیلارڈ کے پاس ٹائٹینک تلاش کرنے کے لیے صرف 12 دن باقی تھے۔ ان کے پاس جو مختصر وقت تھا، اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ڈاکٹر بیلارڈ نے فیصلہ کیا کہ اضافی افرادی قوت کی ضرورت ہوگی، اور تلاش میں مدد کے لیے فرانسیسی ڈائیونگ انجینئر چین لوئس میشل اور ٹیم کو بورڈ پر بلایا گیا۔ 12 دنوں میں سے 8ویں دن 1 ستمبر 1985 بروز اتوار صبح 12:48 پر ٹائٹینک کا ملبہ دیکھا گیا۔ سب سے پہلے دیکھے جانے والا ملبہ ٹائٹینک کا بوائلر تھا۔ اس دریافت نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ اس طرح ڈوبنے کے 73 سال بعد جدید کیمرہ سسٹم آرگو نے ٹائٹینک کی تصویریں کھینچی۔ تو دوستو، یہ خفیہ مشن نیوکلیئر آبدوزوں کو ڈھونڈنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ خیر، آبدوزیں تو مل گئیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ٹائٹینک کا ملبہ بھی مل گیا۔ دوستو، یہ ہسٹری کیسے لگی آپ کو؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔